بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے قیوم نظامی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں گے کہ یہ سفر ہمارا کہاں سے شروع ہوا، کہاں ہم اس میں ڈی ٹریک ہو گئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور مستقبل ہم یہاں سے کیا دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نظامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، 80 سال قریباً عمر میں بھی روزانہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، نیک نام سیاستدان جن کو ہم پاکستان میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، محقق ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں۔ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، جناح، عظیم جناح اور ان کی ٹیم، ان کی لیڈرشپ میں، تو اس کے بعد ہم پھر یہ ڈی ٹریک کہاں ہوئے؟ بہت شکریہ شہراد الطاف صاحب، میں آپ کا بھی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی لیڈرشپ پیدا ہو اور وہ لیڈرشپ ایسی ہو جو نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، جو فکر ہے، اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہو تاکہ وہ بہتر کردار ادا کر سکے، قوم کو بہتر طور پر لیڈ کر سکے۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے شروع کیا، ہم نے اب آج کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم سے شروع کیا اور آج کی جو لیڈرشپ ہے، میں نام نہیں لیتا کہ وہ دل ازاری نہ ہو کسی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں پر لیاقت علی خان، کہاں پر وہ قائد اعظم اور کہاں پر آج کے جو لیڈر ہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ایک تو قیادت کا زوال ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، اور یہی فرض آپ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نئی قیادت لانا چاہتے ہیں کہ جو شخصیت پرست نہ ہو۔ اب قائد اعظم کے بارے میں کیونکہ آگے ان کی سالگرہ کا دن بھی آ رہا ہے 25 دسمبر کے حوالے سے، تو میں 2-3 چیزیں ضرور کہوں گا کہ وہ قائد اعظم جو ہے نا، وہ ہمارے رول ماڈل تھے، ہمارے رول ماڈل ہیں اور ہمارے رول ماڈل ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کے جو اصول ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی فکر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ریلیونٹ ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ امانت، دیانت، صداقت، یہ جو 3 چیزیں تھیں، اس کے اوپر قائد اعظم نے اپنی شخصیت کی تعمیر بھی کی، اپنی جو تحریک ہے مسلم لیگ اس کو بھی تعمیر کیا، اور پھر اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جی بالکل۔ اگر خدا خواستہ جو قائد اعظم ہے وہ بددیانت ہوتے جیسے آج کے لیڈر ہیں، کرپٹ ہوتے، تو پاکستان نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا۔ پاکستان جو بنا ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ قائد اعظم کی شخصیت جو ہے وہ بڑی زبردست تھی اور انٹیگریٹی ان میں بڑی تھی اور ان میں یقین محکم بڑا تھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے تو کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ مسٹر جناح دس از امپاسبل ڈریم، تو قائد اعظم نے کہا کہ امپاسبل کا تو لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اتنا یقین محکم تھا نا، کنوکشن، تو یہ ہاں کنوکشن۔ تو بات کیا ہے کہ انہوں نے سرمایہ کو دخل نہیں ہونے دی، جب تک وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ دیکھ لیں یا پہلے مسلم لیگ کے قائد کی حیثیت سے دیکھ لیں، انہوں نے سرمایہ کو پالیٹکس میں داخل نہیں ہونے دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سرمایہ کی طاقت پہ نہیں، نظریے کی طاقت پہ، جمہوری اصولوں کی طاقت پہ، آئین اور قانون کی حکمرانی کی طاقت پہ آپ آگے بڑھیں گے۔ آج دیکھیں کو آئین کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں، مگر قائد اعظم نے ساری زندگی کبھی نہ کسی آئین کو، نہ قانون کو، نہ کسی ضابطے کو کبھی نہیں توڑا، اور ایک دن بھی انہوں نے جیل نہیں کاٹا، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سبق ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ خدا کے واسطے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں اور میں شکر گزار ہوں جو جملے آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں، آپ کی محبت بھی اس میں شامل ہے، تو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس آج بھی قائد اعظم جیسا رول ماڈل نہیں ہے، آپ قائد اعظم کو فالو کرو، آپ خود بھی کامیاب ہو گئے، ملک بھی آگے جائے گا۔ تو نظامی صاحب یہ جو بعد میں ہم گورنر جنرل غلام محمد، پھر اسکندر مرزا، ایوب خان، یہ کیا ٹریجڈی ہو گئی؟ یہ اصل میں بڑی ایک تحقیق طلب چیز ہے جس میں کافی تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایک تحقیق کا آدمی ہوں، میں نے کچھ کتابیں ریسرچ کی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل بڑی پاپولر بھی ہوئی، وہ کتاب میں نے لکھی، تو اس کے مطابق یہ جو امریکہ ہے نا اور CIA، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی پیچھے لگ گئے تھے مسلم لیگ کے لیڈروں کے کہ بھائی ہم نے ان کو جغرافیائی آزادی تو دینی ہے لیکن باقی آزادیاں نہیں دینی،
یہ بنیادی بات ہے جس سے ڈی ٹریک کا ہو گیا ہے. بھائی آزادی تو جغرافیہ لے لی, لیکن وہ جو انتقال ہوا اقتدار کا وہ ایک اشرافیہ جو ہوا نا, اس وقت کی جو اشرافیہ تھی, آج بھی جو اشرافیہ ہے وہی لوٹ مار کر رہی ہے. اور وہ سب سے بڑی اتھینٹک رپورٹ جو ہے IMF کی, جس نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں 5300 ارب روپے جو ہے وہ ملک کی اشرافیہ کھا گئی, اور اس لیے گروتھ نہیں آگے ہو رہی کیونکہ وہ لوٹ مار ہو رہی ہے. اگر آپ گروتھ کرنا چاہتے ہو, GDP کو آگے بڑھانا چاہتے ہو, تو آپ کو اشرافیوں کو قابو کرنا پڑے گا, کرپشن کو کنٹرول کرنا, گورننس بہتر کرنی پڑے گی. تو یہ ایک چیز تھی کہ وہ امریکہ جو ہے نا اس نے کوشش یہ کی کہ یہ جو اس کے پاکستان جو آزاد ہے اس کے اوپر وہ اس کا اثر و رسوخ قائم رہے. چنانچہ وہ جو آزادی کے بعد 1 سال قائد اعظم نے کوشش کی اور ایک بڑا اچھا ماڈل, کامیاب ماڈل پیش کیا. حالات بڑے مشکل تھے, مہاجرین کا مسئلہ بڑا گمبھیر تھا, فائنانس کا مسئلہ تھا, اور سیاسی ادارے نہیں تھے, نہ ہی کوئی سرکاری ادارے تھے. لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے دفتر چلاتے تھے اور کانٹ سے استعمال کرتے تھے, کامن پینٹ کی جگہ کانٹے استعمال کرتے تھے. یہ ان حالات میں, اور ایک چیلنج دیا ہوا تھا ہندوؤں نے کہ ہم 6 مہینے کے بعد یہ پاکستان ختم ہو جائے گا, گھٹنے ٹیک جائے گا. تو اس نے مطلب ہے کہ بیماری کے باوجود بیمار تھے, بیماری کے باوجود انہوں نے 1 سال رول ماڈل کے طور پہ ایک ایڈمنسٹریشن بھی چلائی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو بھی انشور کیا, اور اس کے بعد پاؤں پہ کھڑا کر دیا ایک دفعہ. اس کے بعد کیا ہوا جب وہ چلے گئے, اگر مثال کے طور پہ اگر اللہ کرتا 2-3 سال اور رہتے تو پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتا. پھر وہ جو ہے نا بیوروکریسی اور ملٹری اور دوسری سول بیوروکریسی وہ کبھی جرأت نہ کر سکتی. جب تک قائد اعظم زندہ تھے کبھی کسی عسکری جو لوگ تھے یا افسر تھے یا بیوروکریٹ تھے, انہوں نے کبھی جرأت نہیں ہوئی ان کی کہ وہ دخل کرے. ایک ہی دفعہ کسی نے کوئی ان کے 14 اگست کا استقبالیہ ہو رہا تھا, اندازہ کرے 14 اگست کا پہلا استقبالیہ ہو رہا تھا, ایک کرنل وہاں موجود تھا, تو اس نے, اور قائد اعظم بڑے خوش تھے کہ میری زندگی میں میرا خواب پورا ہو گیا, ہمیں آزادی مل گئی, مسلمان آزاد ہو گیا, پاکستان آزاد ہو گیا. تو اس نے سوال اٹھا دیا قائد اعظم کے سامنے کہ جناب آپ یہ جو انگریزوں کو بنا رہے ہیں آرمی چیف اور یہ عہدے تو ہمیں ملنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ شٹ اپ کال دے دی. انہوں نے کہا تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ہماری پالیسیوں میں دخل دو, ہم جو سیولین ہیں ہم پالیسیاں بنائیں گے, تم اس کو امپلیمنٹ کرو گے. اور اسی طرح جو سول سرونٹ تھے ان کے اجلاس میں انہوں نے کہا یو آر ناٹ رولرز, یو آر سرونٹس آف دا پیپل. تو یہ بات ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک خلا جو پیدا ہوا اس کو پر جو ہے وہ سیاستدان نہیں کر سکے, اس کو پر کیا ہے بیوروکریٹس نے اور فوجی اور جرنیلوں نے. اور 3 نام ہیں اس میں, سکندر مرزا, غلام محمد چودھری غلام محمد, اور اس کے ساتھ جنرل ایوب خان. یہ 3 کا ایک گینگ تھا, اس کو میں کہتا ہوں, جو CIA کے ساتھ ملا ہوا تھا. آپ سکندر مرزا نے کہ تو بیٹے نے اس کی امریکہ کے جو سفیر تھا اس کی بیٹی سے شادی کرا دی CIA والوں نے. تو یہ جو مسئلہ ہوا ہے نا کہ سیاست کا خراب, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی تحقیق کی بات ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بجائے سے کہے کہ وہ خواجہ نظم الدین کی طرف رجوع کرتے گورنر جنرل, وہ ایوب خان کے ساتھ جا کے تو بات کرتے تھے. اچھا نظام صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جب ایسٹ پاکستان میں خطاب کیا تو وہاں کہا جی ہماری زبان قومی اردو ہوگی, اس پہ بھی کوئی وہاں شروع ہوا معاملات ہمارے جو, کیونکہ زیادتیاں قائد اعظم کے بعد تو بہت رہی ہیں ہماری ایسٹ پاکستان کے ساتھ, غلام محمد نے کی, سکندر مرزا نے کی, ایوب خان نے کی, جگتو فرنٹ وہاں بنا, اس کو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. میں یہ دیکھیں یہ جو اردو زبان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر افواہیں بہت زیادہ ہیں. اصل جو حقیقت ہے وہ چھپ گئی ہے افواہوں میں, پراپیگنڈے میں. قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پتا ہے لوگ پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں کئی لوگ. اصل میں دیکھیں قائد اعظم جو ہے نا وہ بڑا گریٹ لیڈر تھا, اور آج تک کبھی اس کی نیت میں کسی نے شبہ بھی نہیں کیا. اس نے جو فیصلے کیے پاکستان کے مفاد میں کیے. اس وقت اردو ہی تھی ایک ایسی زبان جو رابطے کی زبان تھی. آپ دیکھیں نا بنگالی تو نہیں تھی, ان علاقوں میں بنگالی تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. جتنے بھی لیڈر بنگلہ دیش میں بھی جاتے اردو ہی بولتے تھے. تو اردو جو ہے تحریک پاکستان کی زبان تھی. اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے تحریک پاکستان میں, پاکستان کے اصول میں. تو وہ جو فیصلہ کیا وہ قائد اعظم کا فیصلہ نہیں تھا, وہ دستور ساز اسمبلی کا فیصلہ ہے. اور اس میں جو بنگالی لیڈر تھے وہ بھی شامل تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ جو ہے نا ہماری اردو یہ قومی سرکاری زبان ہوگی. البتہ جب وہ چٹاگانگ میں گئے انہوں نے جا کے خطاب کیا تو وہ کہا تو کچھ تھوڑا سا وہاں پر ہے کہ زبان ایک سینسٹیو مسئلہ ہے, تو ایک ریئیکشن ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ بنگلہ مشرقی پاکستان میں جو زبان ہوگی صوبائی وہ بنگالی ہوگی.
یہ تو ہم نے وفاقی ایک سطح پہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکیں سمجھ سکیں. ہمارے جو اردو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سرکاری زبان بن سکتی ہے. بنگلہ دیش میں ابھی وہ نہیں ہے کہ سارے صوبوں میں جانی پہچانی جاتی ہو یا دنیا میں بھی مختلف ملکوں میں جانی پہچاتی ہو. تو یہ ایک ہاں اس ایشو کو وہاں پر جو آپ کو پتا ہے ہندو بہت زیادہ تھے مشرقی پاکستان میں, آج بھی ہندو ہیں لیکن اس کو تو بہت ہی زیادہ, انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے کیا. اور اس کے 2-3 سال کے بعد ہی بنگالی زبان کو بھی انہوں نے سرکاری زبان بتایا. دستور تھا اسمبلی نے پہلے جو دستور تھا, تو اس لیے کہ ایشو ہی نہیں تھا, یہ ایشو کھڑا کر دیا. نظامی صاحب یہ ایوب دور کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ہمارا بڑا سنہری دور تھا, اس میں بہت ترقی ہوئی, جبکہ وہ جالب کہہ رہے ہیں کہ یہ گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں دیکھیں جی بات یہ ہے وہ 22 خاندان جب ہم نوجوان تھے, یہ زمانہ اس وقت تھا, ہم نے خود دیکھا ہے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہم بھی اس کے خلاف نکل کھڑے ہوئے نوجوان. وجہ کیا تھی کہ کافی محرومی آ گئی تھی, اس حد سے محرومی بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس نے کام بڑے میں اب لیکن جائے کہ بات یہ ہے کہ جی کوئی بھی بندہ ہو نا اس کو اپنا جو تجزیہ ہے نا وہ سچائی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات وقتی طور پہ بندہ جذباتی فیصلے کر لیتا ہے. اب نوجوانی میں ہم نے تحریک چلائی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ 10 سال سے وہ ایک غیر جمہوری شخصیت جو رول کر رہی تھی, جس سے اس حادثے میں رومی مشرقی پاکستان میں بھی مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑھ رہا تھا تیزی کے ساتھ. تو وہ ایک لیکن اب اگر کمپیریزن کریں اگر آپ تاریخ کا انڈیپینڈنٹ دیکھو, حالانکہ دیکھو نا آپ کو پتا ہے کہ میں تو پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں نے ایوب خان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں جو میری کتاب ہے اس میں کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے زیادہ وہ اس کے دور میں ہوئی ہے. اس کے دور میں مطلب ہے کہ منگلا ڈیم بنا ہے, وہ تربیلا ڈیم بنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اترا بڑا شہر کا آج تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں لگے 70 سال. اس کے علاوہ وہاں اکنامک وہ جو ہوئی تھی سڑتی ترقی ہوئی, معاشی ترقی ہوئی, جس کو فالو کیا ساؤتھ کوریا نے اور دوسرے ملکوں نے. ہمارا جو منصوبہ تھا 5 سال کا اس کو لے کے وہ آگے بڑھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس نے ادارے بھی بنائے, تو یہ ایک کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ایک غیر جمہوری دور تھا, ایک آمرانہ دور تھا, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد جو دور آئے جمہوری وہ بھی آمری جمہوریت ہے. ہاں جی, وہ بھی صحیح مانو حقیقی جمہوری نہیں تھے. تو اس لیے ہمیں جو کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے جو کریڈٹ کسی کو جاتا ہے دے دو. یہ اسلام کا پیغام ہے یار. اگر دشمنی کو اچھا کام کرتا ہے کہو گے ہاں اچھا کرتا ہے. اگر اپنا بندہ غلط کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں ہے کہ گواہی سچی دو, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف, گواہی سچی دو. تو میں تو یہ سچی گواہی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں وہاں کافی ترقی ہوئی ایوب خان کے دور میں. آج بھی اگر آپ جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں کتابیں وہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہوا یہ کہ 22 خاندان پیدا ہو گئے جی, ٹھیک ہے نا جی. 22 خاندان نے 95% جو دولت ہے پاکستان کی اس پہ وہ قبضہ کر دیا. اس میں مزدور, کسان اور محنت کا تمام ڈرائیور, چھوٹے طبقے کے لوگ جو کلرک وغیرہ سارے وہ بیچارے, وہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی تھی. یہ اگر وہ سوشل جسٹس بات کرتا جس طرح کہ آپ دیکھیں چائنا میں ہاں جی کہ سوشل جسٹس اگر کرتا ایوب خان تو یہ حال نہ ہوتا جس طرح چائنا میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے 80 کروڑ غریب عوام کو غربت کی لکیر سے نکال دیا. تو حالانکہ وہ معاشی ایک طاقت ہے, معاشی طاقت بھی ہے, لیکن ساتھ انہوں نے اپنا سوشلزم کو بھی ساتھ چلایا ہے, سماجی ترقی بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو پسماندہ طبقات ہیں اس کو ہم نے ریسورسز دینے ہیں. تو پاکستان کو بھی اسی پہ عمل کرنا چاہیے کہ ایک سوشل جسٹس, ایک دوسرا ایکول اپرچونٹی, اس کی بنیاد کے اوپر سسٹم بنائیں. اور جب تک یہ سسٹم بدلتے نہیں ہیں, سیاسی نظام نہیں بدلتا, معاشی نظام نہیں بدلتا, عدالتی نظام نہیں بدلتا, تعلیمی نظام نہیں بدلتا, یہ فوجی نظام نہیں بدلتا, یہ سارے نظام انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں, کلونیل, یہ نہیں بدلیں گے آپ آگے چل نہیں سکتے. اچھا نظامی صاحب, یہ ایوب دور میں پہلا جو پتہ لگتا ہے انٹرنیٹ سے میں نے ریسرچ کی کہ پہلا اڈا امریکہ کو ایوب دور میں ہی دیا. اچھا جتنے ہمارے آمرانہ ادوار رہے ہیں اس میں ڈالر تو ظاہر ہے باہر سے بہت آئے, لیکن جس طرح آپ نے کہا قائد اعظم نے کہا سوشل جسٹس, سوشل ڈیموکریسی, ایکوالٹی اینڈ اپرچونٹی, فیئر پلے, اس پہ عمل نہیں ہوا جس سے محرومی پھر بڑی. ہم صاحب اگر ہم اس کی بات کریں کہ 69 میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی اور مجیب جو ہے شیخ مجیب ایسٹ پاکستان والے, یہ اگرتلہ کیس میں اندر تھے اور ہمارے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے ایوب خان اینڈ میں ویک تھے, 69 میں جانے والی تھے, تو ان کو مجبور کیا کہ جی آپ ان کو بھی اس کانفرنس میں انوائٹ کریں. اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں ایوب خان نے ہاتھ نہیں ملایا, کہا جی آپ کا کیس جنون ہے ثابت, اور بعد میں آپ ہسٹری ثابت بھی کر دی ہے. وہ آپ کو پتا جو
عامر ہوتا ہے نا، اس کی ایک نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بھی لیڈر پاپولر نہ ہو. پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں نا، شروع سے مطلب ہے کہ حسین شہید سہروردی، اس کے لیاقت علی خان وہ پاپولر تھا، اس کو شہید کرا دیا. یہ ایک پرابلم رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جو طاقت کے مرکز ہیں، جو فوج ہے، ظاہر ہے پاکستان میں آج بھی فوج ہی طاقتور ہے، ہر دور میں فوج ہی طاقتور. تو اس کے جو جرنیل ہیں وہ فیوچر کا نہیں کچھ سوچتے، آنے والی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے ادارہ جاتی جو مفادات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک ڈیفینس نہیں کر رہے، وہ ساتھ دوسرے بزنس بھی کر رہے ہیں مختلف قسم کے، آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ جو پاپولر لیڈر تھے وہ تھا ایک مجیب الرحمان. ہاں یہ ایک مطلب ہے کہ ثابت ہو چکا ہے. اب تو ایک کتاب اس کے مماہر چھپے ہیں جو آکسفورڈ پریس میں، جو پڑھنا چاہے آج بھی، یہ سینا واجد جو ہے اس نے کمپائل کی ہے، انٹروڈکشن بھی اس نے لکھا ہوا ہے. اس نے اس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس نے ایک انڈر گراؤنڈ تنظیم بنائی ہوئی تھی جو راہ سے تھی، اور وہ آزادی کی تحریک انڈر گراؤنڈ چلا رہی تھی. تو اس لیے وہ اس میں وہ جائز تھا وہ ایک مسئلہ اس وقت اگر اس کو دبا دیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی جوش و خروش میں آ کے ہم جو ہے نا وہ رستہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو وہ گول میز کانفرنس انہوں نے کی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو شامل نہیں ہوئے تھے، باقی جو ہے نا وہ سارے شامل ہوئے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج بھی مثال کے طور پہ کوئی گول میز کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں طریقہ انصاف کا نمائندہ اگر نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ عوام کو ریپرزینٹ کوئی کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، وہ میٹر کرتا ہے سیاست میں. نظامی صاحب، جو ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو یہ اسکندر مرزا کابینہ میں بھی شاید تھے، یا ان کی ٹیم میں، اور ایوب خان کی ٹیم میں بھی تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جتنی پاپولیرٹی ان کی تھی، جتنا انہوں نے عوام کو اویئر کیا، موبلائز کیا، تو وہ انقلاب کی کال دے سکتے تھے انتخاب میں جانے کی بجائے، جو حالہ کانفرنس بھی ہوئی تھی، پرچی نہیں برچی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھیں ان کو کافی ایکسپوجر ان کا ہوا جب وہ جنرل ایوب خان کی کیبنٹ میں گیا اور وزیر خارجہ بنے. جب وزیر خارجہ بنے نا، اس نے پوری دنیا کے میں اپنی شناخت قائم کی. انٹرنیشنل پالیٹکس کا وہ چیمپئن تھے، وہ مطلب ہے انٹیلیکچوئل تھے. آپ سارے کا حق بنتا ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے، لیکن جو خوبیاں ہیں وہ تو آج ساری دنیا ان کی مانتی ہے کہ وہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی پاپولر انٹیلیکچوئل لیڈر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو وہ چین نواز تھے، انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ہمیں چین کی، امریکہ کی طرف جانے کی بجائے ہمیں چین کی طرف جانا چاہیے. تو ان کو عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالر ہیں، وہ ان کو فاؤنڈر، پاک چین فرینڈ شپ کا فاؤنڈر بھی کہتے ہیں، کہ بانی بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا سوال، میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کے پاس اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے کیا موقع تھا انقلاب کی کال دینے کا؟ جو حالہ کانفرنس غلطی بھٹو صاحب نے کی نا، بھٹو صاحب سے غلطی ہوئی. اور اب ذرا 2 منٹ میں بتاتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے بھٹو صاحب کے بارے میں، کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تو وہ پاپولر ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے حالہ 1970 کے انتخابات کا اعلان جب کیا نا یحییٰ خان نے، 1 سال کمپین چلی تھی وہ، کیونکہ انہوں نے 1969 میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم 1970 میں الیکشن کرائیں گے. تو پارٹیوں کو ٹائم مل گیا بہت زیادہ، اس میں بڑی پاپولر ہوگی پارٹی، اور اس کا منشور بڑا زبردست تھا پیپلز پارٹی کا، ایک انقلابی نظریاتی. اور میں نے چونکہ وہ بنانے والوں میں شامل ہوں نا، پارٹی بنانے والوں میں شامل ہوں، میں نے دیکھا ہے نا کہ ٹوٹی جوتی والے، ننگے پاؤں والے، کوئی برف بیچنے والا، کوئی پان بیچنے والا، کوئی ٹانگا چلانے والا، کوئی ریڑھی چلانے والا، کوئی اس قسم کے لوگ وہ ہمارے پاس آتے تھے. اس کے بننے وہ امیر آدمی جگیردار آتے ہی نہیں تھا پیپل پارٹی کو. وہ کہتا ہے یہ پارٹی ہے کوئی، یار یہ کوئی پارٹی ہے، تو مذاق کرتے تھے. تو وہ اتنا زبردست ہو گئی وہ. تو وہ حالہ میں کانفرنس یہ کی گئی کہ بھائی ہم انتخابات میں جائیں یا انقلاب کی طرف آئیں. تو اس میں براج احمد خان گروپ تھا، اور ایک باقی بھٹو صاحب کا اپنی پالیسی تھی، اور ان کے ساتھ حنیف رامے اور دوسرے کوثر ریاضی یہ تھے. تو انہوں نے مطلب ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، نوجوانوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے، سوشلسٹ انقلاب زندہ باد، سوچ جڑا واوے وہی کھاوے، وہ سارے وہ ہے ہی سوشلزم کا زمانہ تھا. تو سوشلزم کا زمانہ، لیکن وہ بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں ہم انتخاب میں جائیں گے. بس یہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ پارٹی بنائی گئی جو بنائی تھی وہ ایک انقلابی پارٹی تھی، اس کا منشور انقلابی تھا، اس کے جو تو لوگ ہیں مزدور کسان وہ سارے وہ بھی انقلابی تھے. تو وہ موقع ایک گوا دیا. پھر وہ یاد آیا ان کو، مطلب کہ یاد کیا آیا کہ جب وہ موت کی کوٹری میں پہنچے ذوالفقار علی بھٹو، تو ایک کتاب انہوں نے آخری لکھی، ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کیا گیا. اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نوجوانوں کو سیدھا رستہ دکھانا، اپنے تجربات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جو پارٹی بنائی
وہ ایک ملٹی کلاس پارٹی تھی. میرا منشور انقلابی تھا, وہ نظریاتی تھا, میں ملک میں مطلب سوشلسٹ انقلاب لانا چاہتا تھا, لیکن میں نے جو روٹ اختیار کیا ملٹی کلاس پارٹی پر آ کے وہ غلط تھا. اور آج میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ طبقاتی جدوجہد کرو, کلاس سٹرگل کرو, طبقاتی جدوجہد کر کے تو ریاست کے اوپر جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر عوام کی بالادستی قائم کرو. جب تک یہ 2% لوگوں کی آپ طاقت کو ختم نہیں کرتے اور عوام کی بالادستی, ملک جو ہے آگے نہیں جا سکتا, عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے 1970 کی انتخابی مہم کے دوران بھی یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, انہوں نے کہا کہ سوشلسٹوں میں نے ملک سے سوشلسٹ انقلاب کو روک دیا ہے, یعنی تسلیم بھی کیا. تو یہ بڑی سخت انہوں نے نظام صاحب اگر جنرل ضیاء کے دور میں آ جائیں تو جنرل جیلانی, جنرل ضیاء, انہوں نے نواز شریف کو لانچ کیا اور پاکستان کی سیاست میں پیسے کا بہت عمل دخل آ گیا. اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا جب اس میں پیسہ آئے گا تو وہ تجارت بن جائے گی. حالانکہ سیاست تو عبادت کا نام ہے, سیاست تو عوامی خدمت کا نام ہے, کہ جن ملکوں میں سیاست جو عوامی خدمت کے لیے ہوتی ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں. تو انہوں نے نواز شریف تو کوئی سیاستدان نہیں تھے, یہ پہلے طریقے استقلال میں گیا تھوڑی سی, اس کے بعد یہ پھر وہ حکومت میں شامل ہو گئے, پہلے وہ منسٹر بنے پنجاب کے وزیر خزانہ, ان کو جیلانی نے بنایا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فوج جب فیصلے بھی کرتی ہے کوئی سیاسی تو وہ بھی غلطی ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو سیاست کا تجربہ نہیں ہے. ان کا تو تجربہ ہی اور ہے کہ بھائی انہوں نے جنگ لڑی ہے, ڈیفنس کا ابھی حال ہی میں انہوں نے جنگ لڑی ہے نا, یہ مئی میں بڑے زبردست قوم میں اکٹھی ہو گئی, ایک دنیا حیران ہو گئی, یعنی پاکستان کے عوام بھی حیران ہو گئے, ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے. اور پروپیگنڈا کیا ہوا تھا انڈیا نے, انڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے, کہ پاکستان کی فوج پراپرٹی ڈیلر ہے, یہ تو بزنس مین ہے, یہ تو لڑاکا فوج ہی نہیں ہے. انہوں نے شوق کر دی دنیا کو, استعمال کر دیا جناب, ایک دنیا پوری دنیا میں ایک زبردست میسج بھیجا کہ ہم جو ہے نا دفاعی اعتبار سے بڑے طاقتور ہے, اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ انہوں نے, اور عوام بھی ساتھ کھڑی فوج کے. لیکن جب یہ سیاسی فیصلے مثلا الطاف حسین کا فیصلہ انہوں نے بڑا سخت غلط کیا, اور پھر انہوں نے نواز شریف کا فیصلہ لانچ کرنے کا, پھر انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے کہ بھائی اس کو لے کے آؤ, اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, ان کی کیونکہ سیاسی استطاعت نہیں, بصیرت نہیں ہوتی, پولیٹیکل وزڈم جس کو کہتے ہیں, جو قائد اعظم میں نظر آتی ہے, لیاقت علی خان میں نظر آتی ہے, حسین شہید حضور وردی میں نظر آتی ہے, اس طرح کے جو بڑے لیڈر تھے ان میں ہمیں نظر, ایون میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو میں سیاسی بصیرت موجود تھی. غلطیاں انہوں نے کی اور انہوں نے تسلیم بھی کیا غلطیاں, گریٹ مین جو ہوتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتے ہیں. تو یہ بات, یہ فیصلہ جو نواز شریف کا تھا یہ غلط تھا, اس نے اس کو انڈسٹری بنا دیا ہے. آج جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں جگیریں بن چکی ہیں, وہ وراثتی خاندانی جگیریں بن چکی ہیں. تو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جس میں کوئی سرمایہ دار جگیردار شامل نہ ہو, جس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لیبر کے جو لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کو شامل کیا جائے, ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, وہ لیڈرشپ میں آئے. میری دعا ہے کہ یہ آپ جو چلا رہے ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ, یہ اگر ایک ایسی پارٹی آخر کار بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ جو واقعی عوام کی پارٹی ہو, نظریاتی پارٹی ہو, حقیقی معنوں میں جمہوری پارٹی ہو, اس کے اندر الیکشن ہوتے ہوں. یہ تو جو ہے یہ تو پارٹیاں اپنے پارٹی کے الیکشن نہیں کراتی, تو یہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے؟ رحم صاحب 88 میں 88 میں جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو کہتے ہیں کہ یہ اوکلے بھی آیا جو سفیر تھا یہاں پہ, اور امریکن جہاز بھی آئے یہاں, ان سے بروکر بھی ہوئی, ڈیل طے ہوئی, بہت چیزیں. آپ بھی اس میں ظاہر ہے آپ تو سب بڑی ہوش میں تھے اور بڑے قریب تھے بھی, آپ نے اس سارے کو کیسا دیکھا اور کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ پرابلم تو بعد میں بھی رہی. پھر بات یہ ہے, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سی آئی اے نے اس کے والد کو شہید کیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ رائے نہیں ہے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ اگر پیچھے سی آئی اے نہ ہوتا تو وہ نہیں ہو سکتی. تب تفصیل میں نہیں جانا, کافی میرے پاس معلومات ہیں, لیکن میں کیونکہ ٹائم کم ہے تو انٹرویو کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے. وہ اب وہ تو فوج جی تو یہ سمجھتی تھی کہ بے نظیر دوبارہ آ ہی نہیں سکتی, اور جب بے نظیر نے اور بیگم بھٹو نے آخری ملاقات کی ہے ذوالفقار علی بھٹو سے موت کی کورٹ سے نکل جائیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلی جائیں. انکار کر دیا, نہیں ہم جہاں رہیں گی قیادت کریں گی, ہم عوام کی, ہم آپ کا مشن مکمل کریں گی. تو وہ رہی, انہوں نے مطلب جدوجہد کی اور جدوجہد سے ایک رستہ بنایا. یعنی کم از کم یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ پاکستان کوئی بھی دنیا کی جو سیاست ہے نا آرٹ آف پاسبل ہے, ممکنات کا کھیل ہے. آج یہ جو عمران خان کر رہے ہیں یہ کوئی صحیح نہیں, اس میں لچک ہی نہیں ہے کوئی بھی, بالکل وہ غلط کام. جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بدل چکا ہے, لوگ حالات سیاسی بدل چکے ہیں, تو اس کے مطابق وہ
رستہ نکالنے کی کوشش یہ بے نظیر نے نکالا اور آپ حیران ہو گئے کہ امریکہ میں لابی کر کے ان کو بھی بیوقوف بنا لیا. سمجھ گئے نا بیوقوف. اب یہ بڑی ذرا غور سے سننے والا نکتہ ہے, آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا. جب وہ الیکٹ ہو گئی اب اس کو پہلے انہوں نے وہ بنا دی آئی جے آئی بنا دی فوجیوں نے کہ اس کو رستہ روکنے کی, پھر بھی نہیں روک سکے. وہ آ گئی, وہ وزیر اعظم پہلی خاتون بن گئی, اس کو ٹرانسفر پاور نہیں کر رہے تھے. تو امریکہ سے دو سینئر عہدیدار جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ آئے پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کو دو. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ سی آئی اے ناراض ہو گیا, اس سے وجہ کیا. وہ مجھے جنرل امید گل ہے نا, اس نے مجھے بتایا کہ نظام صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ بے نظیر بڑی ہے. 6 مہینے کے بعد سی آئی اے کے لوگ مجھے آ کے کہنے لگے کہ یار دس لیڈی ہیز بیٹریڈ اس, اس نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ 2007 کی بات کر رہے ہیں. دھوکے کا وقت نہیں اسی 88 کی بات. 88 کی. اچھا 1900 پہلی دفعہ جب بڑی, پہلی دفعہ. جی ان کو کچھ بتایا ہوگا لیکن وہ خون تو بھٹو کا تھا نا اس کے اندر. اس نے پاکستان صاحب بیواہی نہیں کر سکتی تھی, تو اس نے وہ شروع کر دیا کہ بھائی ایٹمی میزائل جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو وہ تو کہتے تھے کہ رول بیک کرو. باقی جو ان کا یہی تھا, یہی ڈیمانڈ تھا. تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے موقع, لیکن اس نے جو موقع ملا تو اس نے جناب ایک دفعہ جو ہے نا جو بہت بڑی خامی تھی. یہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے یہ جیت ہی نہیں سکتے تھے اگر ایٹمی میزائل نہ ہوتے. ایٹم تو تھا لیکن وہ میزائل نہیں تھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس, تو وہ بے نظیر نے لے کے دی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس نے لابی کر کے ان کو رام کیا. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے لابی. آج بھی لابی جو ہے عمران خان نے وہاں کی ہے امریکہ, لیکن وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اس کے پیچھے دماغ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نظامی صاحب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزل میں کوئی جو سیاسی دماغ ہے نا, جو بھٹو کا تھا, جو قائد اعظم کا تھا, جو بے نظیر کا تھا, سیاسی دماغ تو تھا نا. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں لیکن سیاسی دماغ تھا. لیکن انفارچونیٹلی آج کے جو لیڈر ہیں کہ سیاسی دماغ ہی ان کی سوچیں کچھ اور ہے, کچھ اور. نظامی صاحب اس کے بعد جب میوزیکل چینج شروع ہوئی 10-12 سال کی, پیپل پارٹی نون لیگ, پیپل پارٹی نون لیگ, حکومتیں گرتی رہیں, غلام اسحاق خان مسائل, پھر کرپشن کے ایشوز بھی آئے. وہ 8-10 سال کے دور کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ دونوں چلو ایک لیڈر لوگوں نے خوش ہو گئے کہ بھائی نیا لیڈر آیا ہے, نواز شریف آیا, بے نظیر آیا ہے, لیکن انہوں نے آپس میں محاذ نہیں بڑی کی. دیکھو نا محاذ رائی جو ہے نا, محاذ رائی کی, اور پھر انہوں نے بساکے جمہوریت بھی کیا بیٹھ کے, لیکن دونوں نے وائلیشن کی. بے نظیر نے بھی وائلیشن کر دی اس کی, اور نواز شریف نے کر دی. اس میں لکھا کیا تھا کہ بھائی ہم فوج کی طرف رجوع نہیں کریں گے, یہ اس میں تھا. آج بھی وہ ڈاکومنٹ, اور 2007 میں پھر مشرف سے ڈیل بھی کی. دونوں نے ہی وائلیشن کر دی اس کے ایک دوسرے کے خلاف. جب موقع ملا اس کو کہا کہ جب مجھے موقع دو مجھے موقع. نظامی صاحب پھر مشرف صاحب آئے اکاؤنٹیبلٹی کا سلوگن لے کے, احتساب کا 99 میں, اور افغان وار بھی ہوئی 2 زیادہ پہلے کر چکے تھے. اس دور کو آپ کیسا دیکھیں گے؟ اور جنرل مشرف نے پہلے جو 2 سال کیے ہیں نا کام, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, بہت اچھا کام کیا اس نے جنرل مشرف نے پہلے 2 سال. اگر آپ اسٹڈی کریں, نوجوان کو اسٹڈی کرنا چاہے پہلے 2 سال. لیکن جب پھر وہ کاف لیگ آ گئی 2000 میں الیکشن کرایا کنگز پارٹی, تو اس میں کنگز پارٹی بنا کے اس کو لے آیا, اور 15-20 جو اراکین تھے قومی اسمبلی کے پیپل پارٹی کے, وہ توڑ کے ان کو اس کے کاف لیگ میں شامل. تو یہ جو جوڑ توڑ کرتے ہیں نا, یہ جو فوج کے جنرل, یہ سمجھ لیں کوئی ہسٹری سے سیکھ لیں, خدا کی قسم یہ تاریخ سے سیکھ کے آگے رستہ نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ نیک نیتی چاہیے نا, دیانتداری چاہیے, ملک کے ساتھ کمٹمنٹ چاہیے, عوام کے ساتھ محبت چاہیے, اور یہ خاص پولیٹیکل ول چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے. تو وہ جنرل مشرف نے جب سیاست میں آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا. پھر وہ اس نے ایک ٹیلی فون کال پہ 5 شرطیں مان لی اس نے امریکہ کی. وہ امریکہ کا صدر جو تھا اس وقت, وہ خود حیران رہ گیا. کہتا میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارے کپڑے اتار لے گا. یہ الفاظ ہیں, ہاں جی, یہ بالکل الفاظ, کیونکہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف جو ہے نا, وہ ایک ٹیلی فون آیا, اور وہ بھی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ان کی, رچرڈ آرمسٹیڈ, ہاں جی, اس کی بالکل. تو نہیں وہ دوسری تھی, کونڈلیزا رائس, خاتون کونڈلیزا رائس, نہیں اور ایک اور تھی, وہ اچھا نام بال نہیں یاد آ, ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایک کال کی کہ یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں. Are you with us or against us? اب وہ مطلب بجائز کہ آپ کہو جی مجھے 24 گھنٹے دیں, میں شاورت کر لوں. ٹھیک, اسی وقت نہیں کی, اپنی کابینہ سے بھی نہیں کی, اپنے کور کمانڈر سے نہیں کی, اور 7 شرطیں بلکہ میرا خیال ہے 7 شرطیں مان لیں. اچھا صاحب پھر دوبارہ موقع ملا پیپلز پارٹی کو بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد. اچھا پھر انہوں نے جس طرح آپ نے کہا 2007 نے ڈیل کی, مشرف سے واپس آئیں, ان کو موقع ملا ڈیتھ کے بعد, سمپتھی ووٹ بھی ملا. پھر نواز شریف کو موقع ملا 5 سال کا. اس کے بعد پھر خان صاحب آئے,
خان صاحب کے 4.25 سال ادھر وفاق میں اور 12 سال کے پی میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو خان صاحب کے ساتھ بڑی مشاورت بھی ان کو گائیڈ کرتے رہے، ملاقات بھی ہوئی. جو بیدی تو خیر شہید ہو گئی تھی نا جی 2007 جی 27 دسمبر 2007 میں شہید ہو گئی. تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ وہ پیپل پارٹی کو ایک ہمدردی کا ووٹ مل گیا، تو اس کو کیش جو کرایا وہ آصف علی زرداری نے کیش کرایا. لیکن آصف علی زرداری نے غلطی سب سے بڑی یہی کی کہ وہ جب اس کے پاس پیپل پارٹی کی کمانڈ آ گئی تو سب سے پہلے وہ رائیوٹ پہنچ گئے. جی اور رائیوٹ پہنچ کے رائیوٹ پہنچ گئے، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ، یہ کہہ دیا. اس سے زبردست نقصان ہوا پنجاب میں. پیپل پارٹی ختم ہو گئی قسم کی، آلموسٹ ختم ہو گئی. اس کا جو گیپ تھا، خلا پیدا ہوا. ایک میں واقعہ دلچسپ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا تھا، تو عمران خان کی وہاں بات ہوئی. تو بےنظیر کہتی ہے کہ میں اس کو سپیس دوں گی تو وہ سپیس لے گا نا. مطلب سیاست میں میں اس کو سپیس نہیں دوں گی. آپ دیکھیں جب تک بےنظیر زندہ رہی ہے، سیاست کرتے رہی ہے، عمران خان آگے نہیں آ سکتا. نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ جگہ خالی ہوئی تو اس کو اس نے ظاہر ہے کہ خالی جگہ کو اس نے عمران خان نے پر کیا، محنت کی اس نے 22 سال. لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی تو اس نے نہیں بنائی، تو سیاست ساری پرانی کی، پرانے وہی الیکٹیبل وہی سارا، اور جو قوم سے وعدے کیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کرتے. ایز اے پرائم منسٹر اس کو ایک کامیاب جو وزیر اعظم ہے ان کی صف میں آپ کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی آج نظر ہی نہیں آ رہا کوئی ایسا کوئی منصوبہ ہی زبردست یونیورسٹی بنا دی ہو مسافت ہو، یا کوئی ان کی صنعتیں لگائی ہوں، یا روزگار لوگوں کو، یا انسٹیٹیوشن ریفارمز کی ہوں، یا انسٹیٹیوشن ریفارمز ہی کی ہوں کوئی. حالانکہ وہ دارا جاتی اصلاحات کی تھی، ان کے جو ڈاکٹر عشرت حسین ہیں ان کو کام بھی دیا، اور ڈاکٹر عشرت حسین نے مجھے بتایا کہ ہم نے سارا پیکج بنا کے کابینہ میں پیش کیا، کابینہ نے منظور کر دیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا. تو یہ ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک وزیر اعظم بن کے تو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ اپنی پارٹی کو بھول جاتا ہے. یہ بھٹو نے کیا کہ آخر دم تک اس تعلق جو ہے نا عوام کے ساتھ رہا، یہ عوام سے کٹ گیا. کچھ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کاٹ دیتی ہے، تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا کنٹین رکھے اس کو. یہ نظامی صاحب، ہمارے جو مشرف آئے پاکستان 99 میں ٹیک اوور کیا، تو ہمارے ٹوٹل جو لون لائبلٹی قرض واجبات یہ تھے 3000 ارب، اور آج ہیں 1,05,000 ارب، یعنی 35 گنا بڑھ گئے ہیں. ہم نے 9,000 ارب پچھلے سال ادا کیا ہے سود اپنے بجٹ کا 47%. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا گمبھیر اور تشویشناک مسئلہ ہے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے. یہ قرضے جو ہیں وہ تشویشناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں. مزید ابھی کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، 5 سال آگے دیکھے کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو تجربہ ہے، جو میرا علم ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک عاجز آدمی ہوں. میں نے پوری اسٹڈی کی ہے، ہسٹری کی بھی اسٹڈی کی ہے، پالیٹکس بھی 50 سال میں کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرضے جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور IMF کی لپیٹ میں جس طرح ہم آ چکے ہیں، اور یہ میرا خیال 25واں یہ ہے نا ان کا صوبہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اگر 2-4 منصوبے اور چلتے رہے اسی طرح، قرضے اسی طرح بڑھتے رہے، تو خدا نخواستہ ہمیں اپنے جو ایٹمی اثاثے ہیں، جو آج ہماری دفاع کا واحد ایک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سے لوگ سارے ڈرتے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ سیفٹی سیکورٹی دفاع جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے اس کے اوپر، تو وہ بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو دانشور ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے عوام، وہ اس کی طرف ضرور توجہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہراز صاحب اکثر یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں قرضوں کا، کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں، پتہ ہے کہ ان کے بزرگ اثرات جو ہیں وہ کتنے خطرناک، کتنے گمبھیر ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمارے سروائیول کو خطرہ ہے. یہ قرضے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور یہ جو قرضے ہیں وہ لگ آ رہے ہیں، دیکھیں نا، عوام کی ویلفیئر نہیں، بالکل نہیں، یہ ایسوسیشن پہ لگ رہے ہیں یا قرضوں کی واپسی پہ لگ رہے ہیں. یہ ایک بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. نظامی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح بھٹو صاحب کے پاس موقع تھا 70 میں انقلاب کی کال کا، کیا عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی 60 سال بعد یا 50 سال بعد یہ موقع دوبارہ آیا اور انہوں نے ضائع کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ 2018 سے الیکشن سے پہلے میری عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ جب ہم نوجوان تھے، ہم بھٹو صاحب کے ساتھ لگ گئے تھے، تو ہمارا خیال تھا کہ وہ انقلاب لائیں گے، لیکن وہ انتخاب میں چلے گئے، اور انتخاب کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر ادا کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ وہ ہسٹری کو رپیٹ کر رہے ہیں
آپ بجائے سکے کہ انقلاب میں لوگوں کو لائیں، نوجوان آپ کے ساتھ لگے ہیں، ان کو انقلاب کا رستہ دکھائیں تاکہ اسٹیٹس کو جو ٹوٹے، تو آپ انتخاب کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت کرے، مجھے تو یہ خدشات ہے۔ تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ نہیں دونوں طریقے سے اصلاحات ہو سکتی ہیں، انتخاب سے بھی انقلاب سے بھی۔ تو آپ دیکھ لیں جو میری بات تھی وہ درست ثابت ہوئی اور آج وہ پریشان ہے۔ بالکل سوچتا ہوگا کہ بھائی میں اگر انقلاب کی طرف جاتا تو یہ سارا اسٹیٹس کو ختم ہو چکا ہوتا، عوام کی اتنی طاقت اس کے پاس آ گئی تھی، لیکن وہ انقلابی لیڈر ہی نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا نظامی صاحب، اگر ہم اپنے کنکلوڈ کریں اس کو، تو آج ہم قریباً 80 سال بعد 78 ایئرز ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ہماری 65% 65% یوتھ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہماری ہوپ بھی ہیں، یہ ان سے توقعات بھی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے کہ بھائی اتنے جو نوجوان ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر تو بے روزگار ہیں، ان کا روزگار کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو وہ کیا سوچے گا کسی پاکستان کے بارے میں، سماج کے بارے میں؟ تو یہ انفارچونیٹ یہ بات ہوئی ایک ہے، لیکن میں نوجوانوں کو بڑے ہی کوئی التجا کرتا ہوں ان سے، آج کے نوجوان سے میں یہ التجا کرتا ہوں، دیکھو میں کوئی ذاتی میرا ایجنڈا نہیں ہے، اب میں تو 82 کراس کر چکا ہوں، میرا کیا ذاتی ایجنڈا ہے؟ میں نے ساری زندگی ملک سے پیار کیا ہے، عوام سے پیار کیا ہے، میں نے نظریاتی سیاست، نوجوانوں سے بھی پیار کیا ہے، سب آپ نے پیار کیا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، نظریاتی سیاست کی ہے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے یہ روایتی سیاست کو چھوڑیں، جس طرح بنگلہ دیش میں چھوڑا ہے انہوں نے، جس طرح آزاد کشمیر میں نوجوانوں نے چھوڑا ہے تو رزلٹ نکلا ہے ان کا۔ آپ بھی روایتی سیاستوں کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو چھوڑ کر ایک نوجوانوں کا پلیٹ فارم الگ بنائیں، اور وہ ایک پاکستان اصلاحات تحریک کے نام سے آپ ایک تحریک چلائیں۔ آپ کہیں جی کہ اسٹیٹس کو ہمیں نامنظور ہے، ہم انگریز کو نظام کو نہیں مانتے، ہم پولیس کے نظام کو نہیں مانتے، بیوروکریسی کے نظام کو ہم نہیں مانتے، عدالتی نظام کو ہم نہیں مانتے، ہم سیاسی اور معاشی نظاموں کو نہیں مانتے، ہم ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آؤ لوگوں پاکستان کے ہم لوگوں ہمارے پلیٹ فارم پہ جمع ہو۔ یہ سب اور لیڈرشپ رول میں آئے، لیڈرشپ کے رول بھی ان کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، بجائے کہ نعرے مارتے رہیں، وہ خود لیڈر بنے، وہ آواز بھی اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی ڈیموکریسی کے لیے تو کم از کم آواز اٹھائیں۔ وہ یہ کہیں اپنے لیڈروں کو کہ ہماری جماعتوں کے جو فیصلے ہیں وہ ایک شخص نہیں کرے گا، وہ مشاورت کے تحت ہوں گے۔ حق ہے ورکروں کا کہ ہم سے مشاورت کرو، ہمارے حلقے کا کون امیدوار ہوگا، ہماری پارٹی کا کون عہدیدار ہوگا، یہ ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہمیں دو، یہ آپ کریں، نوجوان کریں۔ اور نظام صاحب آخری سوال میرا، آج پاکستان میں نظام صاحب خاص طور پہ نوجوانوں میں ایک پرسنالٹی کلٹ بہت ہو گیا ہے، جو جسے کہتے ہیں شخصیت پرستی، اس کے بارے میں بھی آپ کو نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ یہ بہت زہر قاتل ہے شخصیت پرستی جو ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی شخصیت پرستی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی رزلٹ جو ہے نا وہ مثبت نہیں نکلا۔ قائد اعظم کے ساتھ لوگوں نے محبت کی ہے اس کے نظریے کی وجہ سے، اس کو شخصیت پرستی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قائد اعظم خود شخصیت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کو جب کہا گیا کہ ہم آپ کو لائف پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کو کہ نہیں، میں کیوں لائف پریزیڈنٹ بنوں، مجھے ہر سال جو ہے مسلم لیگ وہ بنائے گی، اعتماد کا ووٹ دے گی تو میں بنوں گا۔ تو اس لیے میں یہ آپ نے بڑا اچھا، یہ ایک مرض ہے نوجوانوں میں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ شخصیت پرستی سے بچو، جو بھی لوگ کسی ایک شخصیت کے ساتھ لگے ہیں وہ شخصیت تو آپ کو پھر ڈبو بھی سکتی ہے، اوپر بھی لے کے جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شخصیت پرستی کی جانے کے بجائے ہمیں اجتماعی قیادت اور اجتماعی مشاورت کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے، جمہوری اصولوں کو فروغ دینا چاہیے، عوامی ایشوز، ہاں قومی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، ادارہ جاتی اصلاحات پر بات کرنی چاہیے، اور شخصیت پرستی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نظام صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت وقت دیا، اور میرا خیال میں کہ آج کا پروگرام پورے پاکستان کی تاریخ ایک جو ہے آج تک اور مستقبل کی آپ کی جو تجاویز ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہمارے ویورز اس پہ غور کریں۔ کریڈٹ جو ہے نا وہ آپ کو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سوالات ہی ایسے کیے ہیں کہ ان کا پھر میں جواب دے سکا ہوں۔ امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ہماری بے ساختہ باتیں ہیں، خلوص نیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو واقعات ہیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی ہم نے کوئی ایسی اینگلنگ وغیرہ نہیں کی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ پسند کریں، کوئی اعلیٰ رستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، یہ جو آپ کا فورم ہے ہمارا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ، تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔